مہمان مہمان ہے رمضان، مہمان 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 ہے رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مہمان ہے رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان شہباز مصطفیٰ نوری آپ سے مخاطب پاکستان بھر میں جو ہمارے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سب کو میں اس K4 نیوز کے پینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور عطائے گرائی سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے پینل کو جوائن کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمارا مل بیٹھ کر اس محفل کو، اس بزم کو سجانا اپنی بارگاہ ربوبیت میں اور قبول و منظور عطا فرمائے۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کا شرف حاصل کیا محمد علی رضا قادری صاحب نے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے، اور میں آپ سے اپنے اب مہمان گرامی سے جو ہے وہ آپ جو ہے ملاقات کرواتا چلوں۔ ہمارے آج جو ہے پینلسٹ جو ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، وہ آج نمبر 1 پر بلال فاروقی صاحب ہیں، جو ہمارے علامہ و مولانا بھی ہیں اور جو ہے اسلامی اسکالر بھی ہیں اور دین کی تبلیغ بھی کرتے ہیں اور یہ سارے معاملات کو بھی لے کر چل رہے ہیں۔ تو میں آپ کا تعارف بھی پیش کرتا چلوں، آپ کی ملاقات بھی کراتا چلوں سامعین سے۔ بلال فاروقی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ہمارے دوسرے جو پینلسٹ ہیں میں ان سے بھی آپ کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ فرقان یوسف صاحب ثنا خان رسول ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم، کیا حال ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ تیسرے جو ہمارے محمد علی رضا جنہوں نے ابھی قرآن مجید کی تلاوت کی، ان کی جانب بھی چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ تو بلا تاخیر جو ہے وہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سامعین حضرات آگے چلتے ہیں، چونکہ آج دور پرفتن میں
نعت رسول مقبول کا جو اصل مقصد تھا, جو مقاصد تھا, وہ جو ہے وہ فوت ہوتا جا رہا ہے. بھائی وہ کیسے؟ جو ہماری نوجوان نسل ہے, نیو جنریشن ہے, ان میں وہ تہمیز جو ہے نا وہ جاتی جا رہی ہے, وہ غائب ہوتی جا رہی ہے کہ حمد کیا ہے, نعت رسول مقبول کیا ہے, مناجات کیا ہیں, ٹھیک ہے, نوحے کیا ہیں, مرثیے کیا ہیں. ان تمام جو ہے کلمات میں یا جو بھی جتنے بھی فارمیٹس ہیں ان کی الگ الگ ایک اپنی خصوصیات ہوتی ہیں, الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ چیز کہاں پرفارم کرنا ہوتا ہے کہاں نہیں. انہی موضوعات کو لے کر میں آپ کی جانب چلوں گا. تو میں علامہ بلال فاروقی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ جو ہے ان موضوعات پر گلہائے عقیدت کے پھول نشاور کریں اور ہماری جو ہے مدنی پھول ارشاد فرما کر رہنمائی فرمائیں. بلال فاروقی صاحب, یہ جو آج ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے نوجوان نسل کی جو ہے وہ تربیت کرنی چاہیے کہ بچہ جو ہے آج جو ثنا خوان رسول کے پلیٹ فارم پہ آنا چاہتا ہے تو اس کو یہ تہمیز نہیں ہوتی. اگر کوئی سوال اس سے کر لے کہ یار حمد باری تعالیٰ کیا ہوتی ہے, آپ حمد باری تعالیٰ سنائیں, تو وہ حمد کی جگہ جو ہے نعت رسول سنا رہا ہوتا ہے. اور اگر اس سے نعت رسول کا کہا جائے تو وہ نعت رسول کی جگہ مناقب و مولا علی پڑھ رہا ہوتا ہے. تو آپ اس حوالے سے ذرا روشن ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد صدقت انت یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی و یا ہاشمی یا سیدنا یا حبیبنا یا طبیبنا یا حبیب المصطفیٰ المجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. شہباز بھائی, میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اتنا زبردست سوال لے کر آئے. میں رمضان شریف سے اب تک میں جتنی بھی ٹرانسمیشن میں شریک ہوا, کسی بھی ٹرانسمیشن میں اتنا امپورٹنٹ سوال نہیں ہوا, جو کہ آج کے ہمارے اس دور کے اندر ہر ثنا خواں کے لیے, ہر ثنا خواں بچے کے لیے اور ہر سنی کے لیے یہ سوال بہت لازمی ہے. اب دیکھیں شہباز بھائی, جو ہمارے نوجوان بچے جو ہمارے نعت خوانی سیکھ رہے ہوتے ہیں, اب وہ نعت خوانی سیکھ اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے مطلب بڑے ہو کے ایک نعت خواں بن جائیں, ایک ہماری عزت ہو, ایک وقار ہو. اصل مقصد اس کے اندر کھو چکا ہوتا ہے. دیکھیں اصل جو ہمارے نعت خواں پہلے گزرے, ان کا اصل مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کریں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم راضی کریں. اچھا, ان کے اشعار بھی اس طرح کے ہوتے تھے کہ جس طرح جو انسان سن رہا ہے اس کو کچھ سیکھنے کو ملے. یعنی کہ ان کے اشعار کے اندر گنبد خضراء کا ذکر, ان کے اشعار کے اندر اللہ پاک کا ذکر, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کا ذکر. لیکن آج کل کچھ شاعر ایسے ہیں جو اپنی مرضی کے مطابق کلام لکھ رہے ہیں, اور کچھ نعت خواں بھی ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ کلام کوئی ایسا ہو جو مارکیٹ میں بالکل نیو ہو, مطلب کہ ایسا میں کلام پڑھ لوں کہ میں مشہور ہو جاؤں. لیکن وہ کلام کے چکر میں اور مشہور ہونے کے چکر میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اللہ پاک کو ناراض کر بیٹھیں گے, ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم ناراض کر بیٹھیں گے. وہ یہ چیز نہیں دیکھتے, بس وہ مشہور ہونے کی خاطر اور وہ یہ ویوز کی خاطر, سبسکرائب کی خاطر کوئی ایسی چیز لے آتے ہیں کہ جو دین اسلام سے بالکل ہٹ کر ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شہباز بھی آپ نے اکثر محافل میں یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ محافل کا جو ایک وہ ہوتا ہے رونق ہوتی ہے, وہ ہو رہی ہوتی ہے گنبد خضراء کی طرف. مطلب ایک نعت خوان اس نے ایسا کلام پیش کیا کہ اس کلام کے اندر مدینہ پاک کا ذکر تھا. اب وہ پوری محفل جو ہے وہ مدینہ پاک کی یادوں میں ہے. اب دوسرا آئے گا ثنا خواں, وہ ایک الگ طریقے سے کلام پڑھے گا. اور پھر ہوتا کیا ہے, ہمارے کچھ نعت خواں حضرات وہ گنبد خضراء کا نام لے رہے ہوتے ہیں, مدینہ پاک کا نام لے رہے ہوتے ہیں, مدینہ پاک کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جو نعت خواں جو نعت سن رہے ہوتے ہیں لوگ, وہ تو مطلب گنبد خضراء کے ذکر میں ہوتے ہیں, اور لیکن جو نعت خواں پڑھ رہا ہوتا ہے وہ ہنس رہا ہوتا ہے. حالانکہ ہے کیا, اس کے اندر بندے کو غم زدہ ہو کے پڑھنا چاہیے مدینے کی یاد میں, لیکن جو سن رہے ہوتے ہیں وہ مدینے کی یاد میں ہوتے ہیں, اور جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ عوام کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون کون میری نعت سن رہا ہے. یہ آپ دیکھیں عالم. اور دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے نعت خواں حضرات مطلب جس اشعار کو اسپیڈ سے پڑھنا ہے وہ ہلکا پڑھ رہے ہیں, جس کو ہلکے پڑھنا ہے وہ تیز پڑھ رہے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے اگر نعت پڑھنی ہے تو خود گھر بیٹھ کے نعت کی پریکٹس کرنی ہے, اشعار کو سمجھنا ہے کہ اس اشعار کے اندر شاعر کا مطلب کیا ہے, اس اشعار کو میں نے کس محفل میں پڑھنا ہے. ہم نہ لوگ دیکھتے ہیں نہ محفل دیکھتے ہیں, ہمیں جو نعت اچھی لگتی ہے ہم وہی پڑھ لیتے ہیں. جو نعت ہمیں یہ لگتا ہے کہ میں اچھی پڑھ لوں گا اور اس کے اندر ویوز مل جائیں گے, یہ نیو نعت ہے, بس وہ پڑھ لیتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت صورت کا اس میں ذکر ہے یا نہیں.
جس طرح آپ نے فرمایا کہ نعت خواں کو یہ پہچان نہیں ہوتی کہ یہ نعت ہے یا یہ منقبت ہے یا پھر یہ کچھ اور ہے، یہ حمد ہے، نعت خواں کو واقعی اس چیز کی پہچان نہیں ہوتی. یا وہ کون سی نعت ہے یا کون سے اشعار ہیں جو کس مکاتب فکر کے بندے نے اس کو لکھا ہے، یہ بھی تہمیز نہیں ہوتی کہ یہ بھی نہیں مجھے پڑھنا کیا ہے، فارمیٹ کیا ہے، سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہمیں سب سے پہلے نا یہ چیز ثنا خانوں کو کرنی چاہیے کہ وہ نعت کو لکھیں، اس کو سمجھیں، اس کے جو شاعر ہے اس شاعر کو تصور میں لائیں، اس کی باتوں کو تصور میں لائیں. پھر آپ جا کے جب اس نعت کو محفل میں پڑھیں گے انشاءاللہ سرور بھی ہوگا. اگر آپ اس نعت کو سمجھے بغیر پڑھیں گے نا تو محفل کے اندر شور شرابہ تو ہوگا لیکن سرور نہیں ہوگا، سمجھنے والے لوگ نہیں ہوں گے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ بہت ساری محافل ایسی ہیں کہ نہ نعت خواں کو پتہ ہوتا ہے میں پڑھ رہا ہوں کیا پڑھ رہا ہوں، نہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ نعت خواں خود پریکٹس کر کے نہیں آتا، نعت خواں خود سمجھ کر نہیں آتا. اور نعت خواں کے دل میں یہ بات تو ہوتی ہی نہیں ہے کہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھ رہا ہوں اور وہ میری نعت سن رہے ہیں اور میں نے ان کو راضی کرنا ہے. آپ شہباز بھائی یقین جانے کہ جب ہمارے دل میں یہ بات ہوگی کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کر رہے ہیں، جب اللہ پاک کا ڈر ہوگا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کا خوف ہوگا، تو انشاءاللہ ہمارے نعت خوانوں کے اندر ادب بھی آئے گا اور نعت پڑھنے کے ٹائم بھی ادب آئے گا. ہم لوگ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون ہاتھ اٹھا رہا ہے، کون جھوم رہا ہے، کون میری طرف دیکھ رہا ہے، کون میری نعت سن رہا ہے، کون میری نعت نہیں سن رہا. بس اس چکر میں نا ہم نعت خوانی تو کر رہے ہیں لیکن اللہ اس کے رسول کو ناراض کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان معروضات کو قبول فرمائے. بالکل صحیح ہے، ارشاد فرمایا. تو آئیے اپنی نشست کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلے ثنا خوان رسول کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے وہ نشست فرما ہیں فرقان یوسف صاحب. تو میں ملتمس ہوں کہ غلہائے عقیدت کے آپ فون نشان فرمائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بڑا مشکور و ممنون ہوں Key4 چینل کی سیگمنٹ کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پر نعت پڑھنے کا موقع دیا. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میری اس حاضری کو جو ہے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائیں. آئیے مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا وہ بہت ہی پیارا کلام ہے. آئیے مل کر میرے ساتھ شامل ہو جائیے. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قربے مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم قربے مسیحا چھوڑ کر بے لقائے چین
بلکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو اس در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو اس در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے ماشاءاللہ جزاک اللہ یرحمکم اللہ فی الدارین خیر. بہت ہی خوبصورت کلام جو ہے وہ پیش فرما رہے تھے حضور کی بارگاہ میں فرقان یوسف صاحب. اور میں اب اگلے ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتمس ہوں. آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی جو ہے وہ پیش فرمائی تھی. محمد علی رضا صاحب آپ جو ہے بارگاہ رسالت میں کلام پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. سرکار دو جہان پر ہم سب کا درود ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد.
محمد پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب گئے پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب گئے اور بھیجے اگر سلام تو آتا جواب گئے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد جنت میں فاطمہ کی کنیز جگہ رگے جنت میں فاطمہ کی کنیز جگہ رگے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رگے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جگہ رگے کرار پر درود اللہ کے شیر غیدر کرار پر درود حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بے دم تو یہ پانچ گئے مقصود کائنات بے دم تو یہ پانچ گئے مقصود کائنات بے دم تو یہ پانچ گئے مقصود کائنات خیر النساء حسین وحسن مصطفیٰ علی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان اللہ، کیا کلام پیش فرمایا، اللہ قبول فرمائے. حضور نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت اور دوسری قرآن. ان دونوں کو تھام لیجئے گا تو کامیابی و کامرانی کے منازل کو طے کرتے ہوئے آپ پایا تکمیل کی جانب رواں دواں ہو جائیں گے. تو بڑا خوبصورت جو ہے وہ کلام پیش فرما رہے تھے. اچھا، ہمارے جو ہے پینل پر اب دو نعت خواں نے ابھی جو ہے شمولیت اختیار فرمائی ہے. میں ان کا تعارف کرواتا چلوں سامعین حضرات. نمبر ایک ہمارے ساتھ پینل پر موجود ہیں محمد عثمان ہاشمی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ نمبر دو ہمارے سریلا نعت خواں شہریار قادری صاحب. السلام علیکم. ان سبھی کلام سنیں گے اور کلام مولا علی جو ہے یہ ہمیں سنا کر ہمارے قلوب و اذان کو روشن و منور فرمائیں گے، کیونکہ مولا کا ذکر عبادت ہے. تو میں علامہ صاحب کی طرف علامہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گا. علامہ صاحب، ہماری گفتگو چل رہی تھی جو ہے سیکھنے سکھانے کے حوالے سے کہ بچوں کو اور ہمارے سینئر نعت خوانوں کو جو چاہیے کہ جو ہے میدان عمل میں آ کر اصلاح کے معاملات کریں. اگر وہ کچھ آئی نہیں کریں گے تو یہ جو نئی آنے والی جنریشن ہے ان کو کون سکھائے گا کہ ہمیں کیا پرفارم کرنا ہے اور کیا نہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہباز بھائی، میں سب سے پہلے ایک بات کو ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ہر چھوٹے نعت خواں سے لے کے بڑے نعت خواں کی جیب کے اندر نا ٹکٹ ہوتے ہیں. اب جو بھی نعت خواں نعت پڑھ رہا ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ ٹکٹیں تقسیم کر رہا ہوتا ہے. ہر نعت خواں کے پاس بغداد شریف کا ٹکٹ ہے، ہر نعت خواں کے پاس عمرے کا ٹکٹ ہے، ہر نعت خواں کے پاس گنبد خضرا کا ٹکٹ ہے. کیا بات ہے. ہر نعت خواں کے پاس ہر مزار کا ٹکٹ. مطلب نعت خوانوں نے ایک بات میں کہنا چاہوں گا 4 کی نیوز کے توسل سے کہ ہر نعت خواں جو ہے نا وہ مطلب جس بندے کو جہاں جہاں چھوڑ کے آ جائیں اور جب چاہیں چھوڑ کے آ جائیں. وہ نعت اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں، پہلے بندے کو مدینہ پاک گھماتے ہیں، پھر وہاں جناب بغداد شریف گھماتے ہیں، مطلب ہر جگہ گھما پھرا کے لے آتے ہیں. جب نعت اسٹارٹ ہوتی ہے تو وہ پاکستان میں نہیں ہوتے، زمین پہ نہیں ہوتے. جب نعت خواں ختم ہوتی ہے تو وہ قرآن تشریف لے آتے ہیں. اب جو ہے دیکھیں یہ کتنا ایک عجیب سی بات ہے کہ جب نعت خواں نعت پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو کسی چیز کا لحاظ ہی نہیں ہوتا کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں اور یہ شعر ہے کیا اور سننے والے کیا ہیں. وہ صرف اب دیکھیں کہ کسی نعت خواں کو کال کی جائے کہ فلانے دن محفل ہے، اب اس کا سارا فوکس کیا ہوتا ہے کہ میرا سور اس طرح ہو، میرے ویس کوٹ اس طرح ہو، میرا امامہ اس طرح ہو اور وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کا فوکس یہ نہیں ہوتا کہ میں نعت کی پریکٹس کروں اور میں محفل میں جا کے اچھی طرح نعت پڑھ کے آؤں. اس کا فوکس یہ ہوگا کہ میں محفل میں جاؤں گا، اتنے لوگ ہوں گے اور اس طرح میرا پروٹوکول ہوگا، اس طرح تیار ہو کے جاؤں گا. آپ دیکھتے ہیں
اور ہم سب نعت خوانوں کے ذہن میں یہ چیز ہے. جب سب نعت خوانوں کے ذہن میں یہ چیز ہے تو پھر وہ نعت تو جاتی رہے گی نا. صرف نعت کا تو ایک مقصد بن گیا, باقی جو مقصد ہے وہ تو بننا سنورنا, جو نعت کا حاصل و وصول ہے وہ جاتا رہا. شریعت مطہرہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور نعت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو مظاہرہ تو فرما نہیں رہے, وہ بظاہر بذات خود کو دیکھ رہے ہیں, اور پھر وہ نعت کا جو ہے جو بھی مطلب ان کو مارکیٹ میں لانچ کرنا بہتر لگتا ہے وہ لانچ کر دیتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس کا فارمیٹ ہے, کیا پڑھ رہا ہوں کیا نہیں. اس کو اپنی حاضری, یعنی کہ علامہ صاحب اس کو اپنی حاضری سے مقصد ہے کہ میں نے اپنی حاضری پیش کرنی ہے. نئی چیز سے وہ ہر نعت خواہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ نئی چیز لانچ کروں. اب اسٹیج کے اوپر 10 نعت خوان ہے نا, اب وہ ایک نعت خواہ نعت پڑھ کے جائے گا, دوسرا یہ سوچے گا کہ میں نئی چیز لانچ کروں. تو یہ جو ٹکٹوں کے بارے میں آپ جو فرما رہے ہیں, کیا ان کی کمپنیوں سے کیا کانٹریکٹ وغیرہ ہوتے ہیں, یا یہ فیس خبریلہ جو ہے ان کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے؟ مطلب ہمارے ماشاءاللہ پاکستانی نعت خواہوں اتنے پذیرائی حاصل ہے کہ سیدھا ہاتھ جیب میں ڈالے اور ٹکٹیں جو ہے وہ تھما لیں ماشاءاللہ. یہی ہے آپ کے سامنے, آپ جہاں جہاں پروگرام میں وہاں ٹکٹیں تقسیم ہو رہی ہوتی. تو یہ سکھانے کے نشچت وہ معاملات کون کرے گا, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہمارے علماء کرام تو میدان عمل میں آ رہے ہیں, لیکن ہمارے سینئر نعت خوانوں کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس پر لب کشائی کرنی چاہیے. مسئلہ یہ کہ جیسی عوام ویسے نعت خوان, ہماری عوام بھی ایسے نعت خواہ کو نا پسند کر رہی ہوتی جو بن ٹھن کے آئے اور جو جناب گاڑی میں آئے اور اس طرح آ کے بیٹھے, تو پھر ہماری نعت خواہ سمجھتے کہ یہ نعت خوان ہے. جو سادہ بن کے آئے گا اور جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے بند کر کے سر جھکا کے نعت پڑھے گا, ہماری نعت خواہ سمجھے کہ یہ کوئی سادہ نعت خوان ہے, یہ ابھی سیکھ رہا ہے. لیکن جو جناب فل بن ٹھن کے آئے گا, ہماری عوام یہ سمجھے گی کہ یہ نعت خوان ہے. میں ایک کلپ سن رہا تھا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا, کہ وہ یہ فرما رہے تھے کہ نعت خواہ نے ایک پڑھا کہ میں مدینہ جامع وال مڑ کے نہ آواں, تو آپ فرما رہے تھے کہ تو مدینہ جامع مڑ کے نہ آوے, دین دا کام کائیں کرنے چلیا جھلیا, دین دا کام کائیں کرنے تائیں تو مدینہ جامع وال نہ آوڑے, دین دا کام کائیں کرنے. ایک اور نعت خواہ پڑھ رہے تھے, میں مدینہ گیا واپس آیا میری آنکھیں بہی رہ گئی. اب دیکھیں یہ اشعار پڑھ رہے نعت خواہ کہ میں مدینہ گیا واپس تو میں آ گیا میری آنکھیں بہی رہ گئی. تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے اس نعت خواہ کی بڑی زبردست چترول کی. پھر جو ہے نا وہ ایک اور نعت خواہ پڑھ رہے تھے کہ ابھی میں نعت پڑھ رہا ہوں, آپ نعت میری سنیں لیکن آپ جو ہے نا اپنے ذہن میں گنبد خضرا کو لائیں اور آپ وہیں گھومتے رہیں, کبھی گنبد خضرا جائیں کبھی مدینہ منورہ میں جائیں. وہ اب نعت خواہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں گھومتے رہیں, میں یہاں پہ نعت پڑھ رہا ہوں. دیکھیں آپ کی نعت خواہ کی کہاں علامان والحفیظ. علامان والحفیظ. تو سامعین آپ جو ہے گفتگو سماعت فرما رہے تھے. اچھا, یہ جو ہم گفتگو فرما رہے ہیں ہم نعت خوانی کے خلاف نہیں ہیں, خلاف ہم اس چیز کے ہیں جو معاملات جو ہے بیچ میں ہو رہے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں سیکھنے کی طرف چاہوں گا. دیکھیں اسٹیج کے اوپر نا ہمارے نعت خواہ 10 نعت خوان ہیں نا, تو وہ ان کا ایک مقصد میں آپ کو یوں کہوں گا کہ نعت خوانی نہیں ہوتا, بس ہر کوئی یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں ایک دوسرے سے اچھا پڑھوں. اب ایک نعت خواہ آگے پڑھا, پیچھے سارے نعت خواہ اس کو ایسے دیکھ رہے ہو, غور سے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جو اگلا نعت خواہ ہوتا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کون کون سن رہا ہے. مطلب نعت خوانوں کو یہ فوکس ہونا نہیں چاہیے کہ کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا ہے. ان کا فوکس یہ ہو کہ میں نعت پڑھ رہا ہوں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میری نعت سن رہے ہیں اور میں نے سرکار کو راضی کرنا ہے. نعت خواہ اسٹیجوں پر سیلفی لے رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. باقی اللہ پاک ہم سب کو صحیح سے نعت خوانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ صحیح فرما رہے ہیں, کیونکہ ہم یہیں سے پکارے وہ وہیں پر سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. ہمیں حضور الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہی پڑھنا چاہیے اور شریعت مطالعہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے. میں آؤں گا اب اپنی ثنا خوان رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. محمد عثمان ہاشمی صاحب جو ہے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. کیا حال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے میزبان جناب شہباز بھائی کا اور K4 کے چینل کے تمام کمیٹی کے جو ممبران ہیں ان کا, کہ جنہوں نے آج اس بابرکت محفل میں ٹرانسلیشن میں ہمیں مدعو کیا. اللہ پاک ان کو خوب بلندی اور ترقی عطا فرمائے. تو انشاءاللہ تعالی مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام, فارسی کلام پیش کروں گا میں آپ کے سامنے. درود پاک پڑھ لیجیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد
نسیمہ جانب بدہا گزر کن نسیمہ جانب بدہا گزر کن نسیمہ جانب بدہا گزر کن سے احوال محمد را خبر کن سے احوال محمد را خبر کن نسیمہ جانب بدہا گزر کن توئی سلطان عالم یا محمد توئی سلطان عالم یا محمد یا محمد سروے لطف سوئے من نظر کن سروے لطف سوئے من نظر کن نسیمہ جانب بدہا گزر کن ببری جان مشتاق درا جا ببری جان مشتاق درا جا فدائے روزائے خیر البشر کن فدائے روزائے خیر البشر کن نسیمہ جانب بدہا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن توئی سلطان عالم یا محمد یا محمد توئی سلطان عالم یا محمد ضرور لطف سوئے من نظر کن مشرف گرچ شد جامی ز لطفش مشرف گرچ شد جامی ز لطفش خدایا ای کرم بار دیگر کن نسیمہ جانب بدہا گزر کن سے احوال محمد را خبر کن سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا خوبصورت کلام جو ہے جامی رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہے پیش فرمایا. اب میں اگلے ثناخوان رسول کی جانب بڑھتا ہوں. شہریار قادری صاحب کہ وہ جو ہے گناہ عقیدت کے حوالے سے فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ حبیب اللہ. منظر فدائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا
نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین اور تم دخل دے لگے ہو محبت کے باب میں تم دخل دے لگے ہو محبت کے باب میں دیکھو یہ معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے دیکھو یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے دیکھو یہ معاملہ سارا علی کا ہے اور مرغب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا مرغب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت پیدا فرمائے بڑی جو ہے خوبصورت مناقب کا مظاہرہ اور پیش فرما رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان عقیدتوں کو بارگاہ میں شفقت قبولی کا درجہ عطا فرمائے جو بھی حضرات جو بھی نعت خوان حضرات نعت پڑھنے کے خواہش مند ہیں اور جو بھی رسپانسر ہم سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اسکرین پر جو ہے وہ نمبر دیے ہوئے ہمارے ٹیم کے K4 نیوز کے پینل کے حوالے سے تو آپ ہم سے جو ہے بالکل جو ہے اس اسکرین کے دیے ہوئے نمبر سے پر جو ہے رابطہ کریں اور ہماری اس نشست کا اس رمضان ٹرانسمیشن کا مہمان رمضان کا حصہ بن جائیے یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے آپ نعت خوان حضرات کے لیے علماء کرام کے لیے اور دیگر جو بھی خواہش مند حضرات ہوں چاہے وہ مرد حضرات ہو یا خواتین نعت خوان ہو وہ بھی ہم سے جو ہے اس اسکرین پہ دیے گئے جو ہے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا جو ہے بالکل ہرگز مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی آپ نے جو ہے وہ کلک کرنا ہے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور یاد رکھیے گا اس جو ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے آج کی نشست کا اختتام ہوا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان معروضات کو ہماری حاضری کو ہمارے پڑھنے کو آپ کے سننے کو آپ کی محبتوں کو آپ کی الفتوں کو آپ کی چاہتوں کو آپ کی مدحتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اب مجھے دیجئے اپنے میزبان شہباز المصطفیٰ نوری کو اجازت دیجئے مہمان رمضان کے پلیٹ فارم سے K4 نیوز چینل کے تھرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاکستان زندہ باد مہمان 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 ہے رمضان مہمان 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 ہے رمضان
अच्छा खाना सबको अच्छा लगता है, मगर खानों में लज्जत लाना भी जरूरी है। धनक के मसाला जात जो लाएं खानों में लज्जत और मयार, खाने वाला बस खाता ही जाए। धनक, मयार और लज्जत एक साथ हर अच्छे स्टोर पर दस्तयाब है। एड्रेस रेलवे रोड, गला मंडी, पसरूर। कॉल 0300 644 1450। धनक, मयार और लज्जत